عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ یہ ویڈیو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پر مشتمل ہے، تو فضیلت اصحاب حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اصحاب امام حسین وہ اصحاب تھے کہ جن کی فضیلتوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. سوچئے ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی منزلت کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے چوتھے امام نے اپنے بابا امام حسین سے نقل کیا کہ امام نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي، کہ دیکھو بے شک میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی صحابی کو نہیں جانتا، اپنے اصحاب سے بہتر صحابی کسی کو نہیں جانتا. کون فرما رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہا ہے. سوچئے ان کی قدر و منزلت کیا ہوگی جن کے بارے میں امام معصوم یہ جملے ارشاد فرما رہا ہے. اس کے بعد ایک اور مقام پر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ما رأیت اصحابا کاصحابی. دیکھیے، غور کیجئے، امام کیا فرما رہا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اپنے اصحاب کے جیسا کسی اصحاب کو نہ دیکھا، یعنی کوئی صحابی ایسا نہ تھا کہ جو میرے صحابی جیسا ہو. کون فرما رہا ہے؟ توجہ کیجئے، غور کیجئے، کسی بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک دفعہ کوئی کلام میں یا آپ میں سے کوئی ایک عام شخص کرتا ہے، ایک دفعہ یہی کلام کوئی اچھے لیول کا عالم دین کرتا ہے، پھر یہی گفتگو آتی ہے ایک مجتہد کی طرف، ایک مرجع کی طرف. پھر ایک کلام ایسا کلام ہوتا ہے کہ جو امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوتا ہے. تو جب کوئی کلام امام معصوم اپنی زبان سے ارشاد فرمائے تو اس کلام کا کوئی اور دوسرا کلام اس کی جو ہے وہ مقابلے پہ نہیں آ سکتا. بہت توجہ. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کون جملے ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ امام کہ جس امام نے اپنے نانا رسول اکرم کے اصحاب کو بھی دیکھا. وہ امام یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کے اصحاب کو بھی دیکھا. وہ امام یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھیا امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب کو بھی دیکھا. جو امام تین معصوموں کے، جناب رسول خدا، مولا متقیان امیر المومنین اور امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب کو دیکھ چکا ہو، وہ امام یہ جملے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اصحاب جیسا وفادار کسی اور اصحاب کو نہ دیکھا، کسی کے اصحاب کو نہ دیکھا، کسی اور صحابی کو نہ دیکھا. اچھا، جب علم امام سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو امام کا جو علم ہوتا ہے وہ ایک مختلف علم ہوتا ہے، میرے اور آپ کے علم کی طرح نہیں ہوتا. اگر میں یا آپ کبھی کوئی بات کریں کہ ہم نے اس جیسا کسی کو نہیں دیکھا تو ممکن ہے کہ ہماری بات درست نہ ہو، ممکن ہے کہ اس جیسا کوئی ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں. لیکن جب امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے کوئی جملہ نکل رہا ہو اور جب امام حسین علیہ السلام خود یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا، تو در حقیقت کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اس جیسی کسی ہستی کا کہ جو ہستی اصحاب امام حسین سے زیادہ وفادار اور ان سے بہتر. جب امام نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس کے بعد کسی اور جملے کی، کسی اور گفتگو کی، کسی اور کلام کی کوئی بات ہی نہیں آتی. جس طرح سے امام لوگوں کے امام ہیں، اسی طرح سے امام کے کلام کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام،
کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. جتنے کلام ہیں، جتنی گفتگو ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنے لوگ یہ گویائی کر رہے ہیں، ان میں سے جتنے لوگ جو گویا کر لیں، جو کہہ لیں، جو فرما لیں، اگر کوئی کلام ہوگا ان سب کا جو امام ہوگا، اگر کوئی امام ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ ان کلاموں کا امام ہوگا امام کا کلام. یعنی امام کا جو جملہ ہوگا، امام کی جو گفتگو ہوگی، امام کی جو بات ہوگی، وہ ان سب کی سردار ہوگی. تو امام نے کیا فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب در حقیقت کوئی وجود ہی نہیں ہے اس ہستی کا جو اصحاب حسین سے زیادہ وفادار ہو. کوئی ایسا صحابی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو امام حسین کے صحابی سے زیادہ وفادار ہو. ان سے کوئی بہتر صحابی ہو ہی نہیں سکتا جو امام حسین کے صحابی سے زیادہ وفادار اور کوئی بہتر صحابی اگر ہو. تو امام حسین دیکھیے، ایک مرتبہ تو امام نے کہا کہ انی لا اعلم، میں نہیں جانتا. اس کے بعد ایک مقام پر امام آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ، قسم کھا کر وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اصحاب جیسا کسی صحابی کو نہ پایا، کسی صحابی کو نہ دیکھا. تو جب امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو سوچئے ان اشخاص کی قدر و منزلت کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں امام فرما رہے ہیں. یہ تو امام معصوم علیہ السلام نے اپنی زبان سے جملے ادا کیے. یہ تھے امام حسین علیہ السلام کے کچھ جملے جو انہوں نے اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمائے. کچھ جملے ہمیں خود امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ملتے ہیں. اور وہ جملے کیسے ہیں کہ جب چوتھے امام اور پانچویں امام اپنے بابا اور اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے، جب زیارت کے لیے آئے تو زیارت کرنے کے بعد حالت سجدہ میں، ہم سب زیارت عاشورہ کے اندر یہ جملے پڑھتے رہتے ہیں. اچھا، اور ان جملوں کا تعلق ایسا ہے کہ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا. اصحاب حسین کی فضیلت کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہے کہ انسان درک نہیں کر سکتا. دیکھیے، چوتھے امام اور پانچویں امام حالت سجدہ میں ہیں. امام سجدے کی حالت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. کہ بار الہ، تو میرے لیے اپنے ساتھ اور امام حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ ایک ایمان کا مضبوط قدم ثابت کر دے. یعنی ایک ایمان کے مضبوط قدم کو اپنے ساتھ، اپنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ ایک مضبوط قدم ہمارے ایمان کا تو بنا دے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو امام حسین پر نچھاور کرنے سے پیچھے نہ ہٹنے کی ٹھان لی تھی. کون فرما رہا ہے؟ پانچویں امام، چوتھا امام حالت سجدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، دعا کر رہا ہے خداوند عالم سے. یعنی دیکھیے، چوتھا امام اور پانچویں امام ایمان کے ایک مضبوط قدم کی خواہش کر رہے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. یہ ہے اصحاب حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت کہ امام معصوم جن کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. یہ تو وہ تعریف تھی عزیزان گرامی قدر اور ناظرین کرام جسے امام معصوم علیہ السلام نے خود نقل فرمایا. دیکھیے، ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ جسے ہمارے قریبی اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے کرتے ہیں. ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمنوں کے ذریعے سے سنا جاتا ہے. یعنی ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرتا ہے، اور حقیقتاً وہ تعریف ہی وہی ہوتی ہے کہ جسے دشمن آپ کے بارے میں کرے. یعنی کوئی ایسی تعریف ہے کہ جو دشمن آپ کے بارے میں کر رہا ہے، حقیقتاً وہ تعریف حقیقی تعریف ہے. یہی تعریف کچھ تاریخ کے ورقات پر ہمیں رقم کردہ نظر آئی کہ جب کربلا کے میدان میں اصحاب حسین جنگ کرنے کے لیے دشمنان امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، لشکر یزیدی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک شخص کو جو یزید ملعون کے لشکر سے باہر آیا تھا اسے واصل جہنم کیا. جیسے ہی اس شخص کو واصل جہنم کیا تو میمنہ میں کھڑے ایک لشکر کے سردار کہ جس کا نام تھا عمرو بن حجاج زبیدی، وہ یہ جملہ کہتا ہوا نظر آیا کہ آیا تم جانتے بھی ہو تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ تم ان سے جنگ کر رہے ہو جو مصر کے پہلوان ہیں، جو مصر کے گھڑ سوار ہیں. تم ان سے جنگ کر رہے ہو، تم اہل بصیرت لوگوں سے جنگ کر رہے ہو، تم کسی عام شخص سے جنگ نہیں کر رہے. اگر تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے تو تم زندہ کبھی واپس نہ آؤ گے. کون کہہ رہا ہے؟
یہ لشکر یزیدی میں میمنہ پہ کھڑا لشکر کا سردار کہہ رہا ہے۔ عمر ابن سعد بھی اس کے جملے میں، اس کے مقابلے میں، اس کی تائید میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم اکیلے ان سے لڑنے جاؤ گے، اگر تم اکیلے ان سے لڑنے جاؤ گے تو تم زندہ واپس نہ آؤ گے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم لشکر بن کر جاؤ، اگر اکیلے تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے، ان اصحاب کے مقابلے میں جاؤ گے تو تم زندہ لوٹ کر واپس نہ آؤ گے۔ یہ تھے ناظرین کرام اصحاب امام حسین۔ اور دیکھیے یہ عمرو ابن حجاج زبیدی اور عمر ابن سعد یہ دونوں جانتے تھے کہ اصحاب امام حسین ان کی طرح کسی برے مقصد سے، کسی دنیاوی مقصد سے، کسی غلط مقصد کو لے کر کربلا میں نہیں آئے، بلکہ یہ اصحاب حسین ایک نیک مقصد اور اس خالص عقیدے کے ساتھ آئے کہ جس خالص عقیدے کی مثال میدان کربلا میں سوائے اصحاب حسین میں کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ جبھی تو انہوں نے کہا کہ تم اگر اکیلے ان کے مقابلے میں جاؤ گے تو واپس نہ آؤ، جانا ہے تو ایک لشکر بن کر جاؤ، ایک جمگٹے میں جاؤ گے تو تم ان کو مار سکو گے، وَإِلَّا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم اکیلے جا کر کسی ایک کا مقابلہ کر سکو۔ اور کربلا کے میدان میں ایسا ہی ہوا کہ ایک صحابی نے نہ جانے کتنے کتنے لشکر یزیدی کے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ مختلف اصحاب کرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جن میں ہر ایک صحابی کے متعلق گفتگو کی جائے گی، اور ایک مختصراً کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے گی ایک مکمل ویڈیو کی شکل میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔